अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौमान अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू इन्फोवॉर्स। नाज़रीन कराम, आज मैं आपको हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के ज़माने का ऐसा दिलचस्प किस्सा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर एक तरफ तो आपके इल्म में इजाफा होगा तो दूसरी तरफ आपको बहुत से सवालात के जवाबात भी मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर आलात मौसीकी का आगाज़ कैसे हुआ, नाच गाना कैसे शुरू हुआ और सबसे बढ़कर कि फहाशी उरियानी, मेकअप, औरतों का बनाव सिंगार और इस रुए ज़मीन पर जिना की इब्तदा कैसे हुई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि उर्दू इन्फोवॉर्स इंशाल्लाह ऐसी बहुत सी वीडियोस प्रेजेंट करने जा रहा है जो ऐसी बहुत सी तारीकियों से पर्दा उठाएंगी जिससे आम आवाम ना वाकिफ़ हैं। तो इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे। नाज़रीन, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया तो अल्लाह ताला ने काबिल को कौवे के जरिए भाई की लाश दफनाने का तरीका सिखाया। अब उसे अपने वालिद के गुस्से का खौफ था। इस मौके पर शैतान ने काबिल को घर से भाग जाने की तरगीब दी, क्योंकि इब्लीस को यह खौफ लाहक था कि अगर काबिल हज़रत आदम के पास रहा तो कहीं तौबा और इस्तग़फ़ार के बाद दोबारा राह हक पर ना आ जाए। चुनाचे उसने काबिल से कहा कि अब तुझे तेरे वालिद जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तुझे कत्ल कर डालेंगे। काबिल को तो पहले ही इस बात का खौफ था, लिहाजा वो यमन फरार हो गया, जहां इसने सकूनत इख्तियार की और बाद अज़ां उसने शादियां भी की जिनसे औलाद कसीर पैदा हुई। काबिल ने अपने वालिद के दीन हक से बगावत करके इब्लीस लईन का कहना माना। दुनिया में नाच गाने की इब्तदा ज़ना, फहाशी और बेहयाई, कत्ल गारत, हसद व फसाद और बुत परस्ती की बुनियाद काबिल और इसकी औलाद ही ने रखी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका एक गुनाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल की गर्दन पर भी ज़रूर होता है, क्योंकि ये वही शख्स है जिसने जालिमाना कत्ल की इब्तदा की और ये नापाक तरीका जारी किया। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब बेटे के कत्ल की खबर मिली तो वो बहुत गमज़दा हुए, क्योंकि हाबिल नहायत सादतमंद, फरमाबरदार, नेक और शाइस्ता नौजवान था। उसके इन्हीं औसाफ हमीदा की बिना पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उम्मीद थी कि वो अल्लाह ताला के दीन को आगे बढ़ाने में उनका मुआविन और मददगार साबित होगा। इसके अलावा बाज़ रिवायात के मुताबिक हाबिल की शहादत का बुनियादी सबब यही था कि काबिल को भी अंदाज़ा हो चुका था कि वालिद के बाद नबूवत का ताज नेक सीरत हाबिल ही के सर सजेगा, और इसी हसद ने उसे भाई के कत्ल पर उभारा। हाबिल के कत्ल के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा बहुत उदास रहा करते थे और बेटे को याद करके घंटों आंसू बहाया करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, मुझे ऐसी औलाद अता फरमा जो तेरे दीन को दुनिया में फैलाने में मेरी मुआवन और मददगार साबित हो और मेरे बाद भी तेरे पैगाम को दुनिया में आम करे, मेरी सही जानशीन हो और दुनिया में तेरी वहदानियत की अलम बरदार हो। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआओं को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और एक नेक साले बेटे की बशारत से मुतला फरमाया। चुनाचे कुछ ही अरसे बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। इस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 130 साल थी। अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ने साहबजादे का नाम शीस रखा, जिसकी अरबी मानी अतिया खुदाबंदी के है, यानी अल्लाह ताला की जानिब से अता किया गया खूबसूरत और खूबसीरत तोहफा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा को आप अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को हर वक्त अपने साथ रखते और आप अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हो चुका था कि उनके औलाद में से ये बच्चा उनका जानशीन होगा। चुनाचे उन्होंने शुरू ही से उनकी तरबियत पर खास तवज्जो दी। आप अलैहिस्सलाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को जन्नत का अहवाल सुनाते और अच्छे और बुरे की पहचान करवाते। जो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम बड़े होते गए, उनकी पोशीदा सलाहियतें और वालिदैन की तालीम और तरबियत रंग लाती रही। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको दर्स व तदरीस और वाज़ व तबलीग के खूबसूरत और मुनफरिद तरीके सिखाए, उन्हें दिन और रात की घड़ियों की पहचान करवाई और इन औकात में होने वाली इबादतों की तालीम दी। इसके अलावा तूफ़ान नूह के बारे में भी आगाह किया जो कुछ ही अरसे बाद आना था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा को हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से बड़ी उम्मीद थी, जिसकी बड़ी वजह यह थी कि उनका एक बेटा कत्ल हो गया था और दूसरा शैतान का पैरोकार बनकर कुफ्र के रास्ते पर चल निकला था। अब अल्लाह ताला के दीन को आगे फैलाने और शैतान के शर का मुकाबला करने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ही थे। चुनाचे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा और जानशीन नामज़द कर दिया। 960 बरस की उम्र में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वफ़ात पाई। नाज़रीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को नबूवत के अजीम मनसब पर फाइज फरमाया और औलाद कसीर से नवाजा। फिर ये कि उनकी औलाद नहायत फरमाबरदार और नेक भी थी, जो अपने वालिद के साथ तबलीग दीन के कामों में मसरूफ़ रहती। रिवायात से हमें यह पता चलता है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यह हुक्म फरमाया था कि काबिल की औलाद के साथ कोई ताल्लुक कायम न रखा जाए। काबिल की औलाद में औरतें ज़्यादा खूबसूरत थीं, जबकि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में मर्द ज़्यादा खूबसूरत हुआ करते थे। नाज़रीन, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ते हुए हमें ये बात भी पता चलती है
کہ آلات موسیقی کا آغاز کیسے ہوا، ناچ گانا، عورتوں کے بناؤ سنگھار اور زنا کی ابتدا کیسے ہوئی۔ ناظرین کرام، قصہ کچھ ایسے شروع ہوتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے میں شیطان ایک نوجوان کی شکل میں ایک لوہار کے پاس پہنچا جو لوہے سے چیزیں بنایا کرتا تھا۔ اس لوہار کا تعلق قابیل کی اولاد میں سے تھا۔ ابلیس نے اس لوہار کے پاس کام کرنا شروع کر دیا اور ایک دن اسے ایک بانسری بنا کر دکھائی۔ وہ لوہار بڑا متاثر ہوا اور اس بانسری کو لے کر اپنے قبیلے والوں میں چلا گیا اور سب کو وہ بانسری دکھائی۔ شیطان نے اس بانسری میں سے ایسی آوازیں لوگوں کو سنائیں جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، کیونکہ اس زمانے میں اس سے پہلے ایسی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ شیطان بانسری بجاتا اور لوگ بانسری کی مسحور کن آواز سن کر متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے۔ ناظرین کرام، شیطان اتنا عیار اور مکار ہے کہ وہ اپنی ساری چالیں ایک ساتھ کبھی بھی نہیں چلتا۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ ابلیس نے ایک ڈرم یعنی کہ ڈھول بھی بنا ڈالا اور پھر اسے بجانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے یہ عجیب و غریب آواز سنی تو اس کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے اور حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ یوں یہ سلسلہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہا۔ شیطان بانسری اور ڈھول بجاتا اور لوگوں کے جسم خود بخود اس آواز پر جھومنے لگتے۔ قابیل کی اولاد میں ناچ گانا شروع ہو چکا تھا۔ دوسری طرف حضرت شیس علیہ السلام کی قوم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قابیل کی قوم اور جن علاقوں میں وہ آباد تھے وہاں جانے سے منع کر رکھا تھا، تو شیطان حضرت شیس علیہ السلام کی قوم کے چند نوجوانوں کے پاس آیا اور ان کے دلوں میں شک پیدا کیا اور یہ وسوسہ ڈالا کہ آخر کیوں ہمیں ان لوگوں یعنی قابیل کی اولاد جو کہ ہمارے کزنز ہیں، اللہ نے ہمیں ملنے سے روکا ہوا ہے۔ آخر اس پابندی کا مقصد کیا ہے، اور اگر ہم اپنے ان بھائیوں سے ملتے ہیں تو اس میں آخر برائی ہی کیا ہے۔ یہی باتیں سوچتے ہوئے ایک دن یہ نوجوان قابیل کے علاقے سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے بانسری اور ڈھول کی آواز سنی۔ ان آوازوں میں ایسا سحر تھا کہ یہ لوگ اس آواز کی طرف چل پڑے۔ قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نہایت خوبصورت عورتیں ہیں جو بانسری اور ڈھول کی مسحور کن آواز پر رقص کر رہی ہیں۔ یہ منظر انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی پہلے کبھی اتنی خوبصورت عورتیں دیکھی تھیں اور نہ ہی ڈھول اور بانسری کی مسحور کن آواز کبھی سنی تھی۔ یہ نظارہ دیکھنے کے بعد وہ نوجوان اپنی قوم میں آئے اور تمام ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی قوم کے نوجوان یہ سب سن کر بے چین ہو گئے۔ ان سے رہا نہ گیا اور یہ لوگ قابیل کی قوم کی طرف چل پڑے۔ ناظرین کرام، حضرت شیس علیہ السلام کی قوم کے ان خوبصورت نوجوان مردوں کی نظریں جب اولاد قابیل کی خوبصورت عورتوں پر پڑی تو وہ ان کی طرف مائل ہونے لگے۔ گو کہ ان کا ارادہ کسی قسم کی بدکاری یا گناہ کا نہ تھا، مگر دوسری طرف بھی شیطان اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں میں ایک دوسرے کے لیے قدرتی کشش رکھی ہے۔ اولاد قابیل کی عورتوں نے جب اتنے خوبصورت مرد دیکھے تو ابلیس لعین کے کہنے میں آ کر انہوں نے بناؤ سنگھار کرنا شروع کر دیا تاکہ یہ لوگ ہماری طرف مائل ہوں، اور یوں تبرج کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین کرام، تبرج کے معنی ہوتے ہیں بناؤ سنگھار اور میک اپ کے ذریعے اپنی خوبصورتی کو عیاں کرنا۔ یہی وہ پہلا موقع تھا جب عورت نے شیطان کے کہنے میں آ کر بناؤ سنگھار کرنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حابیل اور قابیل کی اولاد میں ایک دوسرے سے ملنے پر جو پابندی عائد تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی اور مردوں اور عورتوں کا آزادانہ میل جول شروع ہو گیا۔ ناظرین، علماء اور مورخین لکھتے ہیں کہ یہی وہ وقت تھا جب آہستہ آہستہ فحاشی و عریانی شروع ہوئی اور زنا کی ابتدا ہوئی۔ یوں اولاد آدم کی یہ نسل اللہ کے احکامات کو بھلاتی گئی۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار یاد دہانی کرواتے رہے، اچھے اور برے کا فرق بتاتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روح گردانی سے ڈراتے رہے، جبکہ دوسری طرف شیطان برائیوں اور گناہوں کے نئے نئے طریقے انہیں سکھاتا رہا۔ ناظرین، ڈھول کی تھاپ میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ اسے سن کر جسم کے اعضاء خود بخود حرکت میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ شیطان جب بانسری اور ڈھول بجاتا تو لوگ اس مسحور کن آواز پر جھومنے لگتے۔ ہفتے والے دن شیطان ان سب کو جمع کرتا اور رقص و سرور کی محفل سجائی جاتی۔ ہفتے کی رات خاص ناچ گانے کے لیے مختص کر دی گئی تھی، اور ناظرین، حیرت انگیز طور پر یہ سیٹرڈے نائٹ کا جو کانسیپٹ ہے یہ آج بھی چلا آ رہا ہے۔ یقیناً یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ہفتے کا دن اللہ کی خاص عبادت کے لیے مختص کر دیا گیا تھا، جبکہ بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں ہفتے والے دن مچھلی کے شکار پر سخت پابندی عائد تھی۔ لیکن شیطان کہاں باز آتا ہے؟ اس کا تو مقصد حیات ہی انسانیت کو گمراہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ابلیس نے کیسے انسانیت کو بہکایا۔ قصہ بانسری سے شروع ہوا اور زنا پر آ کر ختم ہوا۔ شیطان کا طریقہ واردات بھی یہی ہے، وہ آہستہ آہستہ انسان کو گھیرتا ہے اور انسان اس لعین کے کہنے میں آ کر گناہوں کی منزلیں چڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ شیطان کی پیروی مت کرو اور اس کے پیچھے مت چلو۔ ناظرین، یہ انسان کو اپنے پیچھے چلاتا ہے اور آہستہ آہستہ گناہوں کے دلدل میں پھنسا دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس زمانے میں ابھی شرک کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ابلیس بہت ہی شاطر ہے۔ اسے اندازہ تھا کہ بنی نوع انسان کی یہ نئی نسل اتنی جلدی اور آسانی سے شرک پر آمادہ نہیں ہوگی۔ یہ سب سے پہلے انسان کو میوزک کی طرف لے کر آیا، پھر ناچنے کی طرف اور پھر زنا کی طرف۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنی قوم کو ڈراتے رہے اور اللہ کے حکم پڑھ کر سناتے رہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے، جبکہ 4 کتابیں۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اترے۔
ناظرین، قرآن کریم میں جن 25 انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی آئے ہیں، ان میں حضرت شیث علیہ السلام کا نام شامل نہیں ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے حضرت شیث علیہ السلام گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی اولاد آپ کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ ناظرین، حضرت شیث علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کی اولاد کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کا آلائے کار رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ قابیل کی اولاد نے اب اپنے باپ قابیل کی شکل کے بت بنا کر اس کی پوجا بھی شروع کر دی تھی۔ روایات میں ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان یعنی بنی آدم حضرت شیث علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں، کیونکہ حابیل تو محض 20 برس کی عمر میں اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے تھے۔ ناظرین کرام، اولاد قابیل کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی طرح یہودی اور عیسائی بھی حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم و حوا کا تیسرا بیٹا، نبی اور ان کا جانشین تسلیم کرتے ہیں، جبکہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ موجودہ تمام انسان حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ناظرین، حضرت شیث علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، نیک اور بد کو جانتا ہو اور بادشاہ وقت کا حکم بجا لاتا ہو، والدین کے حقوق ادا کرتا ہو اور ان کی خدمت کرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو اور غصے پر قابو رکھنا جانتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو اور مصیبت کے وقت صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہو۔ ناظرین کرام، علامہ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیث علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد اس کا ولی عہد کینن بنا، اس کے بعد کینن کا فرزند مہلائل ان کا جانشین بنا، اور ایرانی اجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال رکھتے ہیں کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا صفایا کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی۔ یہ مہلائل ہی تھے کہ جنہوں نے شہر بابل آباد کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہی ابلیس اور اس کے لشکروں کو مار مار کر انسانی آبادی سے بھگا کر ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا۔ ان کا ایک بہت بڑا تاج بھی تھا اور وہ لوگوں کو واعظ بھی فرماتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند اخنوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں مختلف کاموں کی انجام دہی کے حوالے سے وصیت کی۔ مشہور اقوال کے مطابق یہی اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہیں حضرت شیث علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین کرام، حضرت شیث علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی۔ ناظرین کرام، حضرت شیث علیہ السلام سے منسوب ان کے مزارات 3 مختلف مقامات پر بتائے جاتے ہیں، ایک غزہ میں، ایک عراق کے شہر موصل میں اور ایک بھارت میں ہے۔ ان تینوں میں سے کس میں حضرت شیث علیہ السلام مدفون ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، موصل میں قائم مزار کو حالیہ عراق جنگ کے دوران شدید نقصان پہنچا تھا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت شیث علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا تھا اور وہ وہیں سپرد خاک کیے گئے تھے، جبکہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کا مزار لبنان کے ایک گاؤں شیث نبی میں ہے، جہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے۔ 13ویں صدی عیسوی اور بعد میں آنے والے عرب جغرافیہ دانوں کی روایت کے مطابق حضرت شیث علیہ السلام کا مزار فلسطین کے شہر رملہ کے شمال مشرق میں واقع گاؤں بشیس میں تھا۔ بشیس 2 الفاظ بیت اور شیث کا مجموعہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ خانہ شیث علیہ السلام۔ 1948 میں اسرائیل کے معرض وجود میں آنے کے وقت یہ گاؤں غیر آباد ہو گیا تھا، لیکن آج بھی یہاں 3 کونوں والا مینار حضرت شیث علیہ السلام کے مزار پر قائم ہے۔ واللہ عالم۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات ضرور پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر کوئی سوالات ہیں تو کامنٹس میں ضرور پوچھیے گا، اور جانے سے پہلے اردو انفو وارز کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔